عالمی وائس کے ڈیلی بلیٹن عالمی شب روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی اہم عالمی اسلامی خبروں کو پیش کرنے سے قبل ایک نظر اہم سرخیوں پر۔ چین کے مسلم اکثریت علاقے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر امریکی صدر کا اظہار تشویش، فون کر چینی صدر سے کی بات چیت۔ دو ریاستی ہی ترکی قبرص معاملے کا واحد حل ہے، ترکی صدر رجب طیب اردوغان کا بیان۔ جماعت اسلامی نے پاکستان میں جہیز غیر اسلامی روایت پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا۔ حماس کے رہنما نے فلسطینی کاز کے بارے میں آیت اللہ خامنہ کے خیالات کی تعریف۔ آیت اللہ خامنہ نے کہا وہ اسرائیل کے خلاف ہے۔ بحرین کی بغاوت کی برسی سے قبل احتجاجی تحریک نے آل خلیفہ حکومت کا کفتہ الٹنے کا کیا مطالبہ، اور عراقی شیعہ عالم نے امریکی فوج کے انخلا کا مطالبہ کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ معاون معاہدوں کے خلاف کیا انتباہ۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جو بائیڈن نے عہدہ سنبھالنے کے بعد پہلی مرتبہ چینی صدر شی جن پنگ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ دونوں صدور کی بات چیت کے دوران صدر جو بائیڈن نے چین کی جابرانہ اور غیر منصفانہ معاشی پالیسیوں پر تشویش کے ساتھ ساتھ مسلم اکثریتی صوبے سنکیانگ میں انسانی حقوق کی پامالی کا معاملہ بھی اٹھایا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر بائیڈن نے چین کے ساتھ عملی اور نتیجہ خیز تعلقات استوار کرنے کا عزم کا اظہار کیا، جو امریکی مفادات اور اتحادیوں کے مفادات کی ترجمانی کرے۔ ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے قبرص کو دوبارہ متحد کرنے کے لیے ایک وفاقی نظام کا تبادلہ خیال کرنے سے انکار کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نسلی طور پر منفصل جزیرے پر دہائیوں کے تنازع کو حل کرنے کا واحد راستہ دو مختلف ریاستیں قائم کرنا ہے۔ ترکی صدر نے پارلیمنٹ سے خطاب میں اردوغان نے کہا کہ ایتھنز کی حمایت میں پیٹیشن آئندہ اقوام متحدہ میں ہونے والی بات چیت کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس دیرینہ معاملے کا سوائے اس کے کوئی حل نہیں ہے کہ دو ریاستیں قائم کی جائے۔ ترکی صرف ان شرائط میں قبرص معاملے پر گفتگو کر سکتا ہے، ورنہ ہر ایک کو اپنے اپنے راستے پر چلنا چاہیے۔ یونان سے متاثر ایک مختصر بغاوت کے ذریعے ترکی پر حملہ کرنے کے بعد 1974 میں قبرص کو تقسیم کیا گیا تھا۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے معاشرے میں جہیز غیر اسلامی اور آئینی مخالف روایات پر مکمل پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ پاکستان میں منعقدہ استقامت و تحفظ خاندان ادارہ مہم کے موقع پر انہوں نے کہا کہ جہیز کی نمائش اور جہیز کا مطالبے کے ساتھ ساتھ خواتین کو وراثت سے محروم رکھنے اور خواتین کی قرآن سے شادی، غیرت کے نام پر قتل جیسے معاملات کو روکنے اور تعلیمی اداروں اور دفتروں میں خواتین کے تحفظ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے کے خلاف یوم حیا کی حیثیت سے منائے گی، اور جماعت اسلامی خواتین ونگ نے 8 مارچ کو عالمی یوم خواتین کے موقع پر پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مارچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سراج الحق نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سود سے پاک قرضوں اور ملازمتوں کی فراہمی کے لیے عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ ایرانی جوہری سائنسداں محسن فخری زادہ کو اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے خود کارگن سے قتل کیا تھا۔ اس طرح کی تحقیق قبل سے عالمی طور پر سیاسی خیموں میں ہلچل تیز ہو گئی ہے۔ برطانوی اخبار جیوش کرونیکل میں تفصیلی خبر پر اسرائیل اور ایران کے درمیان تعلقات میں مزید تلخی کے امکانات ہیں۔ عالمی معروف خبر رساں ایجنسی روئٹرز نے برطانوی اخبار کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ برس نومبر میں قتل کی گئے ایرانی سائنسداں کو نشانہ بنانے کے لیے خود کارگن اسرائیل سے 8 ماہ کے وقفے میں مختلف ٹکڑوں میں تہران اسمگل کی گئی تھی۔ ایرانی سائنسداں کو نشانہ بنانے سے پہلے 20 اسرائیلی و ایرانی ایجنٹوں نے 8 ماہ تک ان کی جاسوسی بھی کی تھی۔ اخبار کے اس رپورٹ سے ایران کے بیان کو تقویت ملتی ہے، جب اس نے گزشتہ سال حملے کے فوری بعد اس شرنگیزی میں اسرائیل کے ہاتھ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کے سینئر رہنما اسماعیل ہانیہ نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ سید علی خامنہ ای کی تعریف کی ہے۔ اسرائیلی قبضے کے خلاف فلسطینی کاز کی حمایت کرنے پر حماس پولیٹیکل بیورو کے سربراہ نے اسلامی انقلاب کے 42ویں برسی کے موقع پر آیت اللہ خامنہ ای کو مبارکبادی پیغام بھی بھیجا۔ آیت اللہ امریکہ حمایت یافتہ پہلوی بادشاہ کو اقتدار سے بے دخل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا اور اسلامی جمہوریہ کے قیام کا باعث بنے تھے۔ اپنے پیغام میں ہانیہ نے کہا کہ فلسطینی عوام کے ساتھ حماس بھی اس موقع پر ایرانیوں کی خوشی میں شریک ہے۔ آیت اللہ خامنہ ای نے فلسطینی مزاحمت کو یقین دلایا کہ وہ فلسطینیوں کے جائز حقوق کے دفاع کی خاطر ساتھ کھڑے ہیں اور اسرائیلی حکومت کے شیطانی نوعیت کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے فرائض کو کبھی ترک نہیں کریں گے۔ بحرین کے حزب اختلاف کی احتجاجی تحریک نے تمام سیاسی گروہوں کے ساتھ تمام عرب عوام پر مشتمل اتحاد تشکیل دینے کا مطالبہ کیا ہے۔
یہ مطالبہ بحرین کے سیاسی نظام کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بحرینی بغاوت کے برسی سے قبل بیان میں 14 فروری کو منعقد ہونے والے یوتھ کولیشن نے اتحاد کے لیے ملک کے سیاسی نظام میں بنیادی تبدیلیاں لانے پر زور دیا ہے۔ اس طرح کی اصطلاحات کو بحرینی عوام کا سب سے اہم اور جائز مطالبہ قرار دیا جا رہا ہے۔ بحرین میں یوتھ کولیشن اپوزیشن کی احتجاجی تحریک ہے، جس کا نام 2011 میں بحرین کے حکمراں آل خلیفہ حکومت کے خلاف عوامی بغاوت کے آغاز میں رکھا گیا تھا۔ عوامی بغاوت کے آغاز کے بعد ہی سے بحرینی عوام نے عرب ممالک میں روزانہ کی بنیاد پر مظاہرے جاری ہے اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکمران آل خلیفہ خاندان کو اقتدار سے دستبردار کیا جائے۔ طالبان کے بعد اب عراق کے شیعہ عالم مقتدی صدر نے بھی عرب ممالک کے اسرائیل کے ساتھ معمول معاہدوں کے خلاف انتباہ دیتے ہوئے امریکی افواج کے عراق سے فوری انخلا کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے خون کی قیمت پر بھی اسرائیل کے ساتھ معمول معاہدے کو روکیں گے۔ عراق کے شہر نجف میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کے دوران مقتدی صدر نے کہا کہ امریکہ میں نئے صدر کو عراق سے غاصبانہ ختم کر دینا چاہیے اور سفارتی اور پارلیمنٹ کے ذریعے فوری طور پر عراق سے دستبردار ہونا چاہیے۔ امریکی کارروائیوں اور اسرائیل کی پشت پناہی پر ریمارکس دیتے ہوئے عراقی قانون سازوں نے متفقہ طور پر تمام غیر ملکی فوجوں کو انخلا کا حکم بھی دیا تھا۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب و روز بلیٹن میں آج اتنا ہی۔ دیگر تصویر خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو فیس بک، یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ کمنٹس کے ذریعے اپنی تجاویز و آراء ہم تک ضرور پہنچائیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔